السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ حضرات محترم، آج کی ہماری اس مجلس میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے عباد الرحمن۔ عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد ہماری زبان میں کہتے ہیں بندے کو، اور ہندی اور فارسی میں بندہ کہتے ہیں بندگی کرنے والا، یعنی جو اپنے مالک کی بندگی کرنے والا، یعنی اس کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رب کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ رازق ہے، یہ ساری باتیں زبان سے کرتے ہیں، لیکن اللہ مالک ہر انسان کو اپنا بندہ نہیں سمجھتا۔ جن لوگوں کو وہ اپنا بندہ سمجھتا ہے ان کی تعریف اپنی پاک کلام قرآن عظیم میں کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق ایک سانچہ بتایا ہے، ایک ایسی چیز دی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ مجھ میں وہ صفات ہیں جو اللہ مالک نے اپنے بندوں کی صفتیں قرآن عظیم میں بیان کی ہیں، تو اسے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں بھی تیرے بندوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسے اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے کہ بظاہر میری چہرہ، میرا جسم، میرے معاملات ایک انسان جیسے ہیں، لیکن اللہ مجھے انسان تصور نہیں کرتا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی امان میں رکھنا۔
اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں سورۃ اعراف ہے، سورۃ اعراف 9ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ میرے جو دنیا میں بسنے والی دو مخلوقات ہیں یعنی انسان اور جن، ان میں اکثر لوگ پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ان کا قصور کیا ہے؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اللہ فرماتا ہے لہم قلوب، میں نے انہیں دل دیا ہے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها کان دیے ہیں سنتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ انسان نہیں، اولئک کالانعام یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل بلکہ جانور بھی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ سبب کیا ہے کہ یہ اپنی زندگی غفلت میں بسر کر رہے ہیں، اپنے رب کی بندگی نہیں کرتے، جو صفات اللہ انسان میں چاہتا ہے وہ ان میں موجود نہیں ہے، اللہ انہیں انسان نہیں سمجھتا، بندہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم وہ صفات دیکھتے ہیں جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تو ہم میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے تو ہمیں جو نہیں ہے انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اگر بالکل نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی اور ضائع ہوئے دن کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، تاکہ ہم ایک نئی زندگی کا دوبارہ آغاز کر سکیں جو اللہ کی بندگی سے شروع ہوتی ہو۔ تو حضرات محترم، میں نے یہ سورت فرقان ہے، قرآن کا 19واں پارہ ہے، اور سورت فرقان کی آیت نمبر 63 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت اللہ اپنے بندوں کی یہ بتاتا ہے یمشون علی الارض حونا، وہ اس زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ کہ اگر کوئی انسان زمین پہ رہتے ہوئے اپنی طاقت کے زوم میں، اپنے مال کے زوم میں، اپنی خوبصورتی کے زوم میں، یا اپنے رشتے ناطے کے زوم میں، یا اپنی برادری کے زوم پہ اکڑتا ہے تو اللہ رب العزت اسے سوال کرتا ہے۔ اللہ اسے پہلے تو یہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے حضرت انسان زمین پہ اکڑ کے نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو پہاڑوں کی طرح بلند ہو سکتا ہے اور نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ جب یہ دونوں کام تو نہیں کر سکتا تو پھر کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، جو انسان ہونے کے ناطے اللہ کی اس چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس پہ سخت غضبناک ہوتا ہے۔ بلکہ آپ تھوڑی سی بات دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کا ایسا گناہ ہے جس پہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، کوئی انسان اسے گناہ تصور نہیں کرتا، بلکہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ وہ ہے تکبر کی بنیاد پہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں قال ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں لا يكلمهم الله يوم القيامة، قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پاس صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تین ہلاکت میں پڑنے والے کون سے انسان ہیں جن کے متعلق آپ اتنی سخت بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم؟ یہ کون بد نصیب ہیں؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلا یہ ہے المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، جو تکبر کی بنیاد پہ اپنا کپڑا جو ہے، شلوار ہے، تہمند ہے، پاجامہ ہے، پینٹ ہے، اسے ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، اور اس کا نیچے رکھنا ہی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں یہ تکبر کی علامات نہیں دیکھنا چاہتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ وہ ہے المسبل، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ دوسرا المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے پھر اس پہ احسان جتلاتا رہتا ہے۔ تیسرا فرمایا جو بندہ بولتا بے شک سچ ہی ہو لیکن اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تین یہ بندے ایسے بد نصیب ہیں جن کی طرف نہ اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ اللہ کیوں اتنا غضبناک ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ اللہ رب العزت اتنا غیرت میں آیا، اللہ نے زمین کو پھاڑا، حکم دیا اس میں دھنسا دو، قیامت تک وہ اسی زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سے یہ بات پسند ہی نہیں کہ وہ زمین اس کی زمین پہ اکڑتے ہوئے چلے، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ وعباد الرحمن، میرے بندے وہ ہیں جن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے یمشون علی الارض حونا، وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، بلکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کسی بندے کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانتا ہے۔ یعنی یہ کتنی اہم بات ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اسے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قطعاً کسی انسان، اللہ نے بے شمار جگہ فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ کسی متکبر اور اللہ اب کسی بھی ایسے انسان کو نہ پسند کرتا ہے نہ اس سے محبت کرتا ہے، بلکہ پسند کسے کرتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اکڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح اکٹھا کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے آپ نے مسجد میں ایک بندے کو دیکھا، اس نے نماز اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، ساتھ ایسے کھڑا۔ آپ نے جب نماز ختم کر لی اسے کہنے لگے بھائی تم بیمار ہو؟ کہنے لگا بیمار نہیں، میں تو عاجزی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ عاجزی نہیں، یہ تو دکھلاوا ہے، یہ کوئی نہیں بلکہ میانہ روی، نہ اکڑنا ہو اور نہ ہی اپنے آپ کو ایسا لاغر ظاہر کرنا کہ وہ انسان دوسرا دیکھ کے ہی سمجھے یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں پہلی صفت یہ بیان کی یمشون علی الارض حونا، دوسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل آدمی کسی بھی انداز میں مخاطب ہو، وہ گالی نکالتا ہے، وہ بہتان لگاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے بہتان لگایا ہے تو دوسرا بھی لگانا شروع کر دے۔ اگر کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ اس سے زیادہ گالیاں نکالے، یا کوئی اور زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ زیادتی کرنے کی کوشش شروع کر دے۔ فرمایا نہیں، جب کوئی ایسی بات کرے، اپنی زبان کو گندا کرے، گالی نکالے، بدتمیزی کرے، تو ایک اللہ کے بندے کو یہ چاہیے وہ کہے قالوا سلاما، بھائی میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں کہ تیرے گندی بات کا گندی بات سے جواب دوں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سے اس بات کا سبق ہونا چاہیے تھا
جس ممبر و محراب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی تھی، آج اسی ممبر و محراب پہ گالیاں نکالی جاتی ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تمہیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، مورتیوں کو اور چیزوں کو، بتوں کو یا کسی بھی چیز کو، اللہ کہتا ہے تم انہیں بھی گالی نہ دو، کہیں تمہارے رب کو وہ گالیاں نہ دینی شروع کر دیں۔ تو اگر کوئی آدمی بدتمیزی کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، تو ایک مسلمان کا حق یہ نہیں ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ ایک شخص کے ساتھ تو تکار ہو گئی، وہ بندہ بدتمیزی پہ اتر آیا، گالیاں نکالنے لگا، شاید کو وہ منافق ہوگا۔ تاریخ نے اس بندے کا تذکرہ نہیں کیا وہ کون تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ پاس آئے تو حضرت ابو بکر کو دیکھ کے ان کا حوصلہ، ان کا صبر اور استقامت دیکھ کے مسکرانے لگے۔ تو آپ تھوڑی دیر کھڑے تھے تو حضرت ابو بکر نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا، بھئی تم بھی ایسے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے کہ جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مجھے مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اسے جواب دیا ہے کہ آپ ناراض ہو کے چل پڑے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ آپ پیچھے جا کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا، کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جب میں نے جواب دیا تو آپ خاموشی سے چل پڑے، ناراضگی کا اظہار کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر جب تک تو خاموش تھا تیرا جواب فرشتے دے رہے تھے، اور جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا اللہ کے فرشتے واپس چلے گئے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ نہیں، تو ایسا ہوگا۔ تو جب اللہ کے فرشتے ہماری طرف سے جواب دیتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی زبان گندی کرنے کی؟ تو اللہ رب العزت بھی ہم سے تقاضا یہی کرتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب بھی کوئی جاہل انسان مخاطب ہو، وہ گالی نکالے، وہ بہتان لگائے، وہ کچھ بھی کرے، وہ کو قالوا سلاما، بھائی سلام ہے، میں تمہیں نہیں ایسا کروں گا۔ اللہ اپنے بندوں کی دوسری صفت یہ بتاتا ہے کہ وہ نہ تو اکڑ کے چلتے ہیں اور نہ جہلی بات کی، جہالت کی بات کی جہالت کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تیسری صفت یہ بتائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں جو ہیں سجدوں میں، قیام میں بسر ہوتی ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیں، اپنی راتوں کا اندازہ لگائیں کہ ہماری راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں، ہماری رات، ہماری شامیں، ہماری سحریاں یہ کس طرح ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جو کہہ رہا ہے ان کی کیسے بسر ہوتی ہے۔ ہم اپنا تقابل ان کے ساتھ کریں تو ہمیں ندامت ہوگی کہ اللہ کے بندے اور ہم میں اتنی دوری اور اتنا بعد ہے۔ اللہ ہم کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ سب کچھ لا علمی میں ہم سے ہو رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی سنجیدگی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ لیں تو یقین مانیے ہمیں پوری زندگی کے ایک ایک معاملے میں احساس ہوگا کہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنی، ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کون اپنی زندگی بہتر گزارتا ہے اور کون اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بربادی سے محفوظ فرمائے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جن کی راتیں بھی زندہ ہوتی ہیں، یعنی وہ رات کو ساری رات سو کے یا مختلف قسم کے شغل میں مبتلا ہو کے اپنی راتوں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اپنی راتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کے 2 پہر بیت جاتے ہیں، آخری پہر شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے ایک فرشتے کو کہتا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کو یہ بات کہو کہ تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے دنیا میں مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں. کوئی ہے اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے میری منت کرنے والا، میں اسے مصیبتوں سے نکال دوں. اللہ رب العزت کا فرشتہ صبح یعنی سحری کے وقت ندا کرتا ہے کہ تمہارا رب اس وقت چاہتا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے معافی مانگنے کو وہ معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں. جس کا دل چاہتا ہے کہ اسے رزق ملے وہ رزق مانگے، میں اسے عطا کر دوں. ہم ہر طرف سے ہر دروازے پہ جاتے ہیں، لیکن اپنے مالک کے دروازے پہ آ کے کبھی سنجیدگی سے 2 آنسو بھی بہا کے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صفت یہ بتاتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ قیام بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں. وہ شب زندہ دار ہوتے ہیں، ان کی شب بیدار ہوتی ہے، ان کی راتیں جو ہیں یہ مردوں کی طرح سوئی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں بھی شب بیدار بنا دے. چوتھی بات یہ بتائی کہ یہ ساری باتوں کے باوجود کہ اللہ کی بات مانی اکڑے بھی نہیں. اللہ کی بات مانی یہ اتنا صبر والا کام ہے کہ دوسرا گالیاں نکالے، انسان حوصلے کے ساتھ اسے جواب دے کہ بھائی میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نہیں دوں گا، میں تمہیں سلام کرتا ہوں. اور دن کے فرائض کے علاوہ وہ رات کو بھی اٹھے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کہے والذین یقولون، وہ لوگ اپنی عبادات پہ فخر نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری پہ انہیں کوئی ذوم نہیں، پھر بھی یہی کہتے ہیں. یقولون، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے رب ہمارے، اصرف عنا عذاب جہنم، یہ جہنم کے عذاب سے ہم کو پھیر لے، ہم سے دور کر دے. ان عذابها کان غراما، یہ عذاب تو ایسا ہے جو انسان کو چمٹ جانے والا ہے. اور جیسے انسان کو العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے، جس کو یہ چمٹ جائے وہ ایسی تباہی میں مبتلا ہوگا جس جیسی تباہی کسی کی نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جہنم ایسی سخت چیز ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، اپنی زندگی میں بڑی عیش و عشرت دیکھی، بڑے آرام دیکھے، اور اللہ نے ہر طرح کی فراوانیاں عطا کی، اس نے زندگی میں دکھ نام کی چیز کو کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ اسے پہچانتا تھا. قیامت کے دن صرف جہنم کو دکھا کے اسے پیچھے لا کے پوچھا جائے گا، بتا تو نے کبھی کوئی آسائش یا آرام دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ آرام ہوتا کیا ہے. اور ایک وہ انسان جس نے ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، اسے ایک دن بھی چین نہ آیا، ساری زندگی سختیوں میں رہا، قیامت کے دن اللہ صرف جنت دکھلا کے پیچھے کر کے پوچھے گا بتا کبھی زندگی میں تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ تکلیف ہوتی کیا ہے. یعنی وہاں اتنی سختیاں ہیں اور یہاں اتنی عیش و عشرت ہے، صرف دیکھنے سے انسان کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی. اسے جہنم کو دیکھنے سے انسان کو اپنی ساری راحتیں بھول جائیں گی. اسی لیے کیونکہ یہ رب نے آگ جلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، زور سے دھماکہ ہوا. آپ نے کہا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا اللہ جانتے ہیں یا اس کے رسول کو انہوں نے بتایا ہوگا.
فرمانے لگے آج سے 70 برس قبل اللہ نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، آج 70 سال بعد اس کی تہ میں لگا ہے، یا اس کی دھماکے کی آواز ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ نے خود، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آسمان پہ ایک کھوپڑی یا ایک کوئی بھی چیز لے کے زمین پہ پھینکی جائے، وہ چلتی چلتی زمین میں اتنی دیر تک پہنچی گئی کہ جب صبح سے لے کر شام اور رات سے لے کر صبح تک، یعنی 24 گھنٹے دن اور رات کا سفر طے کر کے وہ زمین تک پہنچ جائے گی۔ آپ تصور فرمائیں کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک کتنا سفر ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں جدید سائنس کے باوجود آسمان کے کناروں پہ پہنچنا بھی ابھی تک ممکن نہیں ہوا، آسمان پہ پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آسمان سے زمین تک، یہ اتنی بلندی سے نیچے انسان ایک دن اور رات میں اس کی چیز پہنچ جائے تو وہ جہنم کتنی گہری ہوگی، جہاں ایک پتھر 70 سال کے بعد جا کے زمین میں لگا۔ اسی طرح محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگو نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ نے آپ خود آگ جلائی ہے، 1000 سال تک اللہ جلاتا رہا، یہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلاتا رہا، یہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلاتا رہا، یہ سیاہ ہو گئی، اور قیامت تک اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ چونکہ ایک ایماندار آدمی نے یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، اور کس سے سنی ہے؟ دنیا کے سب سے سچے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے، اس لیے وہ اس پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا دینا، کیونکہ یہ آگ ایسی ہے جو انسان کو چمٹ جانے والی ہے، انہا سات مستقرم و مقاما، یہ ایک ایسی جگہ ہے نہ تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں رکا جا سکتا ہے، نہ ہمیشہ۔ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریسٹورنٹ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رک کے بندہ کچھ کھا لے یا تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جائے، اور مقامہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ جہاں انسان رات گزارتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ٹھہرتا ہے۔ یہ دونوں اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہرنا پڑے یا ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا پڑے، اے اللہ کسی بھی اعتبار سے یہ اچھی جگہ نہیں، انہا سات مستقرم و مقامہ، یہ نہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، اے اللہ اس بری جگہ سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور پھر اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے، تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے میری پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اسے پناہ عطا فرما دے، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ جو فجر کے لیے اٹھے گا، جو نماز پڑھے گا، اس کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے گا، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ مغرب کی نماز کو ادا کرے گا، اس کے بعد وہ اس ذکر کو کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ کے گھروں کے ساتھ اس کا پیار ہوگا، اس کے معاملات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں گے، تو پھر اس کے دل میں چاہت یہ ہوگی میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، تو جو رب کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے
کہ ہم اس کی رضا کے لیے کچھ وقت نکالیں، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر میں جائیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے سامنے رکوع میں جا کے اس کی تسبیحات کریں، قیام کی حالت میں اس سے معافیاں مانگیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے التجائیں کریں اور سلام پھیر کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت راضی اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ مالک فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی ایک صفت یہ ہے، والذین اذا انفقوا، یہ بڑی اہم بات ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، میرے بندے خرچ کرتے وقت بھی فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے کہ جہاں دل چاہا خرچ کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال پہ مشتمل ہوگا، اس دن ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں 2 چیزیں یہ ہیں، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہ ہم مال کمانے میں آزاد ہیں نہ خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر مال کمانا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو صرف پاکیزہ چیزیں کھانا، حرام کی طرف التفات بھی نہ کرنا، دیکھنا بھی نہ، جو حلال ہوگے وہ کمانا۔ جو رزق حرام ہوتا ہے، اللہ رزق حرام والے بندے پہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے مال میں سے کچھ حرام ہے تھوڑا سا، تو جب وہ احرام باندھتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ ایک فرشتے کو سامنے بھیجتے ہیں جو اسے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کوئی قبول نہیں اور تیرے لیے کوئی خوشبختی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تیرے مال میں سے کچھ حرام ہے۔ تو اب بات یہ سامنے آئی کہ ایک ایماندار، ایک مسلمان آدمی مال کمانے میں بھی اللہ پابند ہے کہ اس نے صرف حلال طریقے سے کمانا ہے، اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہے کہ کسی غلط چیز پہ خرچ نہیں کرنا، اور اگر کرے گا تو پھر قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جب تک جواب نہیں دے لے گا تب تک اللہ کا بندہ جو ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ کنجوس بنتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے بھی سخت دل ہو جائیں، انہیں بھی کچھ نہ دیں، وہ بھی بھوکے مرتے رہیں یا وہ بھی ترستے رہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ گندے اور غلیظ کپڑے پہنے، ایسا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک پھٹے پرانے ایک بندے کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، آپ کہنے لگے بھائی ادھر آؤ میری بات سنو۔ جی امیر المومنین حکم۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ، میں بیت المال سے تمہیں ایک جوڑا دیتا ہوں، تم وہ پہنو، مجھے غریب لگتے ہو۔ کہنے لگا نہیں نہیں جی، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس تو بہت مال و دولت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آئندہ تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، میں ایسی حالت میں تمہیں دیکھ لیا تو میں درے کے ساتھ تمہیں ماروں گا۔ یعنی ایک آدمی کو اللہ نے دیا ہے تو کم از کم اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہے، اس کے چہرے کی تازگی کے ساتھ، اس کے کپڑے کی صاف ستھرائی کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مال دیا ہے تو کنجوسی کے ساتھ اسے سنبھالتے چلے جائیں۔ جو لوگ سنبھالتے چلے جائیں اور اس میں سے خرچ نہ کریں، نہ اپنی ذات پہ نہ اللہ کے رستے میں، تو اللہ رب العزت ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ خزانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور خزانوں کو اکٹھا کر کے جمع کرتے رہتے ہیں سونے اور چاندیوں کو، فرمایا فلہم فبشرهم، ان کے لیے خوشخبری دے دو۔ کس بات؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک ایماندار بندہ، ایک اللہ کا بندہ، عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے، وہ خرچ کرتے وقت نہ اسراف بے جا خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوس بنتے ہیں، بلکہ درمیانہ رستہ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔
ایک صفت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی یہ بتائی، والذین لا يدعون مع اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتے، جب بھی پکارنا ہو صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے. اور جو کسی اور کو پکارتا ہے، چاہے وہ انبیاء کو کیوں نہ ہو، چاہے وہ صلحاء نیک لوگوں کو کیوں نہ ہو، وہ اپنے وقت کے اماموں کو کیوں نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کوئی انسان کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم قیامت تک وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، وہ اس کی پکار سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب میدان محشر برپا ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانوا لہم اعداء، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ اپنی اس عبادت سے، یہ پکارا جو جا رہا ہے اس سے انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ اپنے بندوں کی ایک صفت یہ بتاتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایماندار مسلمان اللہ کے بندے کو اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اسے چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کیوں مانگے. رب خود کہتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. کوئی واسطہ نہیں وہ چاہتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے، کہاں ہے، انہیں کہو کہ تمہارا رب بالکل قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، مجھ پہ اعتماد تو کرو. سچی بات تو یہ ہم نے کبھی رب کو آزمایا بھی نہیں اور اعتماد بھی نہیں. شاید ہمیں رب پہ اعتماد نہیں یا اپنی ذات پہ اعتماد نہیں، حالانکہ ہم رب کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم نے اسی سے مانگنا ہے اور اس نے ہماری حاجتوں کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے. اس لیے کوئی انسان جب اللہ سے مانگے تو اپنے دل میں کبھی تصور نہ لائے کہ میرا رب میری نہیں سنے گا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے یہ بتایا، حدیث قدسی ہے، انا عند الظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے ملتا ہوں. جو پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہے کہ میں رب کو پکارتا ہوں اور وہ مجھے دے گا، میں اسی سے لے کے جاؤں گا، پھر وہ دیتا ہے. جب ایک انسان یہ سوچے وہ میری شاید سنے گا یا نہیں، تو وہ کہتا ہے تجھے مجھ پہ اعتماد ہی نہیں تو میں تیری سنوں کیسے. تو اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. اور ایک صفت یہ بتائی ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ اپنے جیسے کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرتے. یہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی ایماندار کو قتل کرتا ہے متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، وہ سمجھ لے اس کا ٹھکانہ اب ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. خالدًا فِيهَا، وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنتیں برسیں گی اس پہ. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. العیاذ باللہ. اس لیے فرمایا کسی مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے
طواف کرتے کرتے اچانک کہنے لگے اے بیت اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عظمت دی ہے، اللہ نے بڑا شرف عطا کیا ہے تمہیں کہ لوگ دور دور سے ترستے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، تیری عزت کے کیا کہنے، پر ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کی عزت لیتا ہے، اسے بے عزت کرتا ہے، اس کا مال لیتا ہے یا اس کو قتل کرتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بیت اللہ کو ڈھانا گناہ ہے۔ تو جو بیت اللہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ بد فطرت انسان اللہ کے نزدیک کتنا گھٹیا انسان ہوگا، اور جو بیت اللہ سے زیادہ جس کی عزت ہے اللہ کی نظروں میں، ایک ایماندار اس کا وہ مال چھینے یا اس کو بے عزت کرے یا اس کو قتل کر دے، اللہ اس کے ساتھ کتنا غضب کے ساتھ ملے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ ایک ایماندار کے قتل میں پوری دنیا مل جائے، اللہ کہتا ہے میں سارے کے سارے انسانوں کو جہنم میں پھینک دوں، مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے اس مقتول کا زیادہ افسوس ہے جس کو بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ کا جو بندہ ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے کسی ایماندار مومن بندے کے خون میں ہاتھ رنگے، کسی بھی سبب اسے قتل کرے۔ اللہ کے بندے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کے بندے قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری زنا بھی نہیں کرتے۔ جس طرح اپنی بہن کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، جس طرح اپنی ماں کی عزت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس طرح اپنی بیٹی کی عصمت کو اپنے لیے اہم سمجھتے ہیں، وہ مسلمان دوسری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو بھی، ان کی عزتیں بھی اپنی عزت تصور کرتے ہیں۔ وہ کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے سامنے قرآن میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت برا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ گندا رستہ ہے، اسے نہیں اپنانا چاہیے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پہ گئے، آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی اور جہنم کی بھی۔ ایک مقام پہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا تندور ہے، اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں ہیں، اور اس کی آگ کی اتنی شدت ہے کہ اس آگ کی شدت کے ساتھ ہی اوپر تک آتے ہیں اور زبردست چیخ رہے ہیں، بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، اور ننگے ہیں، نہ عورتیں بھی ننگی اور مرد بھی ننگے۔ آپ نے فرمایا یہ کون بدنصیب ہیں، کون بدقسمت ہیں جنہیں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زنا جیسی ذلیل حرکت کا ارتکاب کیا، پھر بے توبہ اسی طرح مر گئے، اللہ سے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گئے۔ اب انہیں قیامت تک یہی عذاب ہوگا، اور قیامت کے دن ان کا اللہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں کہاں پھینکنا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی صفت یہ کہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کر لیا، یعنی کیا؟ یہ تینوں چیزیں گندی، سب سے کبھی گناہ ملائے، سب سے پہلی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، یہ تینوں ساتھ ساتھ لگائے، یعنی یہ گناہوں میں سب سے عظیم تر گناہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جس نے ان میں سے کوئی کر لیا، یلقا اساما، اس نے بہت ہی برا رستہ اختیار کیا ہے، وہ اللہ کے بندوں میں نکل گیا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، اللہ اس کے لیے عذاب کو بڑھاتا ہی رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، یہ 19واں پارہ ہے، سورۃ فرقان ہے، اس کا آخری رکوع
اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ترجمہ اپنے گھروں میں پڑھ کے دیکھیے، کیا واقعتاً جو میں عرض کر رہا ہوں یہ رب کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ مالک فرماتا ہے یضاعف لہ العذاب، جو ان تینوں گناہوں میں جو کبیرہ گناہ ہے، شرک جیسا کبیرہ گناہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یا قتل کرنا یا زنا کرنا، جو ایسا کر گزرے گا اور بے توبہ مر جائے گا، یضاعف لہ العذاب، اللہ رب العزت اس پہ عذاب بڑھاتا رہے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہو کے اسی میں ذلت کے ساتھ رہے گا۔ آج ممکن ہے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دیں، لیکن دوسرے ایماندار کو، مسلمان کو، کلمہ گو کو قتل کرنا حقیقتاً اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پھینک دینا ہے۔ وہ تو ایک دن میں تڑپ کے مر گیا، اللہ اس کو پوری زندگی میں تڑپائے گا اس دنیا میں، اور اس دنیا کے بعد آخرت میں قبر کے عذابوں میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتائیں تو یہ ایک فطرت ہے، جب کسی انسان کو کسی غلط بات سے باز کیا جائے، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے وہ بتائی جائے کہ بھائی یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں نقصان ہے، یا جو سودا تم کر رہے ہو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، تو اگر کوئی خیر خواہ انسان کسی کو بتاتا ہے تو بعض لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ میں اس نقصان سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو ممکن ہے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہمیں احساس ہو کہ ان میں تو بہت سی باتیں ہم میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اگر کسی بندے کو احساس ہو چکا ہے کہ اس میں بعض غلطیاں موجود ہیں اور میں ان کی اصلاح کرنی چاہتا ہوں، میں ایک نئی زندگی بہتر بسر کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، تو اللہ نے وہ معافی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ کہتا ہے اگر تیری موت نہیں آئی، اگر یہ آخری خرخرہ شروع نہیں ہوا تو پھر مجھ سے آ کے معافی مانگ لو، میں ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ بات یاد رکھیں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ پھر گناہ شروع کر دے، یا یہ بھی نہیں کہ پھر اپنی زندگی کو تبدیل نہ کرے، نیک اعمال نہ کرے، یعنی برائیوں کو چھوڑ کے ضروری ہے کہ پہلے معافی مانگے، توبہ کرے، اس کے بعد پھر وہ نیک اعمال کرے، صحیح ایماندار بنے، آمنا، صحیح ایماندار بن جائے، وعمل صالحا، نیک اعمال شروع کر دے۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو اللہ اس کی زندگی کی اس تبدیلی پہ اتنا خوش ہوگا، اتنا راضی ہوگا، اللہ کو اس کا یہ اپنی زندگی کو بدلنا، گناہوں کو ترک کرنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا، یہ اس کا عمل اتنا اچھا لگے گا۔ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی سابقہ زندگی کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو بھی نیکیوں میں شمار فرما لے گا، یعنی اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ کس کے؟ جو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل لے گا، نیک اعمال کو شروع کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو انسان اللہ سے توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر نیک اعمال شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، حقیقتاً وہی انسان اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں ہے، یعنی معافی تو مانگ لی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے، لیکن آئندہ پھر غلطی شروع کر دے یا نیک اعمال کو نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے اس نے حقیقی معافی نہیں مانگی، وہ اللہ کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا۔ رجوع کس نے کیا ہے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کی، معافی مانگی، پھر اپنے آپ کو بدل لیا، یعنی عمل صالحا، نیک اعمال اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، حقیقتاً اسی بندے نے سچی توبہ کی،
اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، کہتا ہے میرے بندوں میں یہ بات بھی نہیں ہوتی، والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چاہے وہ پیسوں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تھانے یا کچہری میں ہو، یعنی اللہ کا بندہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس طرح تکیے پہ ٹیک لگائی، لیٹے باتیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ کبیرہ گناہوں میں یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا وعقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا الا، خبردار، وشہادت الزور وقول الزور، الا وشہادت الزور وقول الزور، خبردار، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اتنی مرتبہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں، یعنی آپ کی بات پہ اتنا ہم خوف زدہ ہوئے کہ آپ نے جھوٹی گواہی کو اتنی بار دہرایا کہ ہم نے دل میں کہا یا اللہ آپ خاموش ہو جائیں، یعنی اس بات کو ختم کر دیں۔ اور جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا عظیم گناہ ہے، تو ہم تھوڑے چند ٹکوں کے لیے قرآن اٹھا لیتے ہیں، یہ قرآن کو معمولی تصور کر لیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نے چوری کی ہے، تھانوں میں بیٹھ کے قرآن سر پہ رکھ کے یہ سب کچھ کر لیتے۔ آپ ذرا تصور فرمائیں کہ یہ بظاہر چھوٹے سے فائدے کے لیے جو اتنی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اگر اسی حالت میں مر گئے تو کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکیں گے؟ اور ہم نے یہ ساری چیزیں معمولی تصور کر لی، ہر جگہ جھوٹ کی بنیاد۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی غلط بات کی پاس، گندے سین یا گندی مجلس، جوا ہو رہا ہے یا کوئی بدکاری کا کام ہو رہا ہے یا اللہ کی معصیت کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی ایسی مجلس ہے جہاں اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہے، اللہ کا بندہ وہاں نہیں بیٹھتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جس طرح ایک عزت والا بندہ گندگی سے ہٹ کے چلتا ہے، اس طرح وہ اسے گندگی سے ہٹ کے چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ یہ شاید آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے بھائی میرے بندے وہ ہیں ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جائیں تو اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے، اب مولوی جانے اور اس کا معاملہ جانے، جو اس نے کہا ہم نے مان لیا، نہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں اس نے کون سی بات صحیح کی اور کون سی غلط کی، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ تو ممکن ہے کوئی آدمی قرآن کا نام لے کے غلط بیانی کر رہا ہو،
وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہے، جو آپ کے سامنے بات کرتا ہے آپ اس کی بات کی تصدیق فرمائیں، اس سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، قرآن کو خود کھولیں، اس کی ان آیات کو نکالیں، اللہ کا منشا دیکھیں کہ کہنے والے نے اگر اللہ کی منشا کے مطابق وہ آیت پڑھی ہے، اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے تو اسے قبول کر لیں، اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی بات کو قبول کرنے کا کوئی حق نہیں آپ کو۔ اللہ کے بندے اندھے بہروں کی طرح، جس طرح اندھا جہاں پہ اسے گرا دو وہ بیچارہ گر جاتا ہے، اسے کیا پتا کہاں گڑا ہے اور کہاں صاف رستہ ہے۔ اگر کوئی شرارت سے کسی گڑھے میں جا کے پھینک دے تو اس بیچارے کو کیا پتا چل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بہرا، اس کے سامنے جتنی مرضی باتیں کی جائیں اسے بیچارے کو کیا پتا، وہ سر ہلائی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ ان آیات کے متعلق تصدیق کرتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کی منشا یہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اگر وہی ہے تو پھر اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں تو وہ ایسے اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے کہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہہ دیا، وہ جہنم کی آیت پڑھے تو سبحان اللہ، وہ اپنے پیٹ کے لیے جھوٹ بولے تو سبحان اللہ۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے، یہ کوئی دین مذاق نہیں ہے کہ ہم نے اسے تماشا سمجھا ہوا ہے کہ جو کسی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، جو ہمارے دل میں آیا ہم نے کر لیا، ہم سمجھتے ہیں بس اسی کا نام دین ہے۔ نہیں محترم، دین قرآن کا نام ہے، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ اور ان دونوں باتوں میں کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے کسی کلمے کی تحریف کرے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اسے تبدیل کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، یا کانٹ چھانٹ کے اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے یہ اجازت دی ہی نہیں، اور سننے والوں کو پابند بنایا ہے کہ وہ اندھے اور بہروں کی طرح نہ بن جائیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے سامنے آیتیں پڑھی جائیں تو وہ اندھے بہروں کی طرح گر نہ پڑیں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ صرف نیکی اپنی ذات کے لیے ہی نہیں کرتے، نیکیوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں کر دیتے، بلکہ اپنی اولادوں کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ اولاد تبھی کام کی ہے اگر والدین کی آسانی کا سبب بنے، اگر یہ والدین کا ہاتھ بٹانے والی ہو، ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو تو یہ اولاد کسی کام کی، اگر ایسا نہیں ہے تو اس اولاد ہی ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ والدین اسی بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ